حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے. اللہ اور بھی ائمہ نے جناب لقمان سے، جو قرآن کے اندر سورہ لقمان بھی ہے، اس کو ان کی بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی. حضرت لقمان نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا کیونکہ حکمت تھی، وزڈم. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ایک ایسی نالج جو کہ انسان کے اندر سے باہر آتی ہے. حکمت کی وجہ سے اللہ نے لقمان حکیم یعنی سورہ دے دیا. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھی ہے. پہلی چیز بیٹا، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. سب سے پہلے کون سی چیز پرواز کرتی ہے؟ دل. گیا اللہ اکبر کہا، دھیان گیا کہیں اور چلا گیا. بعض اوقات 4 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان واپس نہیں آتا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. انسان کو پتہ نہیں ہے، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اب تو وہ سجدے کا آ گئی ہے جس سے انسان دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اچھا یار تو تیسری چوتھی رکعت تھی ہے. لیکن انسان کا دل کیا؟ نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو. کہنے کو یہ بات بڑی نارمل سی ہے اور ریپیٹڈ بھی ہے کہ نماز میں اپنے دھیان نماز کی طرف لگاؤ، وہ بھی بڑی نارمل سی بات ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. سب سے مشکل کام ہے ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ ماری جائیں گی. خدا نہ خواستہ میری نماز تو نہیں ہے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب خود نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. نماز امپورٹنٹ ہے. اللہ کافی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کر رہا ہے. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی، ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان کا قدم ہم الصلاۃ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی. نماز امپورٹنٹ ہے. نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں. نماز انسان کو فیول دیتی ہے، نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے. کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، سگنل نہ آئے، ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جان نکل جائے گی. کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، رابطہ نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو، سب ختم ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا، مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا. میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا. سید الشہداء روز عاشورہ، جنگ ہو رہی ہے، بولے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، عمل کرتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، لیکچر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان. نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، ایت اللہ محسن کراتی کی بھی ہے، آغا پناہیان کی بھی کتاب آئی ہوئی ہے. کو نماز اجزانے اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول. جانے محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام اپنی زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا اور ان کو وصیت کی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. آپ سوچیں ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں، بانی ہے نا ہمارا، ہے تو سب اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا. اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھے یعنی کہ پڑھے نہیں، ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، کوئی سفر میں نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے کوئی اور کام کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میری بات مطلب آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہو یہاں، تو میں کیا سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہو جائے، میسج آ جائے کہ بیٹا گھر آ جاؤ یا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن مثلا کسی کو ایمرجنسی نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا کہ میری بات کی امپورٹنس
نہیں ہے نیچرلی. آپ دو آپس میں باتیں کر رہے ہو, ایک آدمی موبائل یوز کر رہا ہو تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میری بات سنو. بات پہ دھیان دو تو میری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے. خدا جب کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی خیر العمل, عمل خیر کی طرف آؤ, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں میچ دیکھ رہا ہوں, میں باتیں کر رہا ہوں, تو مطلب کیا ہے؟ وہ امام کیا کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. عزیزان محترم, جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی, اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ نماز صرف واجب عمل ہے, دائرہ واجب ہے. یہ کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹیوٹی. دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے, دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو. صبح شام رشتے, شہرت, دولت, شہوت, لست, خواہشات, یہ سب کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہے آپ کو, کھینچ رہی ہے. پھر کھینچتی ہے. اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. آپ 3 وقت میں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت. کوئی نماز تو نماز ہے, نماز کا وقت تو ہے, اول وقت ہے, ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے, بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے, آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں. لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا, ڈی ٹریک ہو جائے گا, ایک نماز میں آ جائے, میں اس کو صحیح کر دوں گا. کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا, اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کا ماتھا ہے, سر ہے, سر. یہ کس کے آگے, جو کسی آگے جھکتا ہے یہ نہیں جھکتا. کس سوائے کس کے؟ خدا کے. جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر سب ختم ہو جاتا ہے. جناب لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ, کسی کے گھر میں داخل ہو, اس کی ناموس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آج کل ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر جائیں, آج کل موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, بہت ساری چیزیں بہرحال, یعنی اپنی آنکھوں کی حرام سے حفاظت کرو. سب سے زیادہ گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ, آسان گناہ, سستا گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ موبائل سے. کتنا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرواتا ہوں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں چیزیں آتی ہیں, کیونکہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہے وہ, آپ اس کا اپنا سسٹم ہے, وہ الگورتھم اس کا ایسا. آپ ابھی مجلسیں سنیں گے, نوحے سنیں گے, 4تھی 5ویں چیز آئے گی. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹھیک ہے, اسکرپٹنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی. اب آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت, اب آپ سوچتے ہو, یہ میں نے ہم لوگوں کو تجربہ کیا ہے, اب آپ سوچتے ہو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ اے آئی ہے, وہ جادو نہیں ہے, کیونکہ بہرحال وہ ان پوائنٹس کو جو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں بولا ہوتا ہے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے. اسمارٹ ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو ہم نے خود اے آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے, اپنی سب کچھ چہرہ, آواز کچھ اور بول رہے ہیں کسی اور زبان کے اندر, یہی پورا اسٹائل ہے, سب کچھ یہی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر ہے. فیل ہی نہیں ہو رہا, اے آئی ہے. آپ موبائل, سب سے زیادہ ابھی جو مشکلات ہے, ٹینشن ہے, وہ سب اسی موبائل کی وجہ سے. دشمن اسی سے ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کرتا ہے. آپ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہو, ساری چیزیں کرتے ہو, وہ اینالائز کرتا ہے ایک قوم کے اندر کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, قوم کیا دیکھتی ہے, صبح شام یہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں, صبح شام یہ کیا سنتے ہیں, وہ ڈیزائن کرتا ہے. وہ پیسہ لگا, آپ کو فری میں چیزیں مل رہی ہیں, آپ فری میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے, وہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے, اس میں 2 چیزیں ہیں, یا ہم وکٹم ہیں یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں, یا پھر ہم سولجر ہیں, درمیان میں کوئی نہیں ہے. آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے. سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں ہیں, بہت کچھ اور بھی ساری, ٹی وی میڈیا, یہ سب ایڈ ایڈورٹیزمنٹ سب اسی کے اندر.
جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، جوان میسج بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے پچھتاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے مولیکیولز آپ کی باڈی کے اندر، وہی سوشل میڈیا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے جوان خراب ہو گئے۔ سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا، کریٹیوٹی نہیں ہے، سوشل نہیں ہے، ہر آدمی ویلاگر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی سستے میں، اور یہ سب فیک ہے۔ ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے فیک ہے، یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی۔ آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے، اور اگر غلط جائے گا تو برین کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا، اور برین پازیٹیو نہیں ہوا تو امام کے لیے کام نہیں کر پائے گا۔ عزیزان محترم، اب اگر آپ دیکھیں نا حالات ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ امام کی ضرور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں ملوث ہوا، میں کسی غلطی میں میرا ذہن پھنسا ہوا، میں کسی چیز میں انوالو ہوا، اور ادھر امام کا ظہور ہو جائے، جا پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ امام آئیں۔ تیسری چیز جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو۔ قلب، نگاہیں اور لقمہ، یہ سارے سسٹم ہے کہ انسان کے انٹرنل باطن کے اسٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ قلب اندر ہے، آنکھوں سے اندر جا رہا ہے، ذہن سے اثرات، لقمہ کھائیں صرف بدن کو نہیں جائے گا، لقمہ کھانے سے انسان کے بدن ہو سکتا ہے خراب جو آپ کا بدن خراب ہو جائے، لیکن حرام لقمہ انسان کی روح پر تاثیر ڈالتا ہے۔ سب آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے انسان حلال کھائے، کم کھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انشاءاللہ کہ ہم سب حلال کھاتے ہیں۔ وہ انسان باہر جاتا ہے بغیر کسی دکاندار سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا حرام، چاہے بے شک ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک دانہ کیوں نہ ہو، چاہے پھل کی دکان سے کوئی چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، شاید ظاہری زندگی میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو، مگر یہ قطرہ حرام انسان کی زندگی پہ تاثیر ڈالتا ہے۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس کا حق کھا رہے ہیں، کسی سے کوئی راضی نہیں ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے اس کو واپس دو، بہت ساری چیزیں اس ڈیفینیشن میں آ جائے گی۔ چوتھی اور آخری چیز جانب محترم جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، وہ یہ کہی کہ جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرو۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آپس میں جب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ مشغلہ کیا ہے انسان جو تیسرا موجود نہیں ہے اس کی غیبت۔ نفس کو بھی مزہ آتا ہے برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں۔ جانب آپ کو پتا ہے حدیثیں آپ نے سنی ہیں، تکرار کرو بار بار کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت۔ کیوں؟ کیونکہ مردار جو ہوتا ہے برابر کچھ کر نہیں سکتا، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ گوشت کچھ کر نہیں سکتا۔ غیبت ایسی ہے، شخص موجود نہیں، آپ اسے غیبت کر رہے ہو، نہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ وہ ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، نہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ اشد من الزنا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ اور آج کل کا ماہم ہو گیا، بہت پرہیز کریں، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے مولانا کی برائی کرنے میں، نوا خانوں کی برائی کرنے میں، تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کوئی چیز مناسب نہیں ہے، بہرحال انسان ہے، غلطی کر سکتی، کچھ بھی۔ سوشل میڈیا پہ ماہم ہو گیا، پھر شروع ہو جائے گا کچھ ارسال کی طرف، دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، مومنین کے اتحاد کو خراب کرنا چاہتا ہے، کلپ نکالتا ہے، پھر آپس میں لڑواتا ہے۔ احتیاط کریں، امت کی ضرورت ہے اس ٹائم، درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایکسپٹ کریں۔ کیا ہوگا امت سازی، اس کے لیے انٹرنل اسٹرکچر کو انسان بہتر کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر
کنیکٹیویٹی کرے. ایک